السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے, کیسے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں. یہ میرے کچھ فرینڈز ہیں میرے ساتھ. چونکہ آپ عالم دین ہیں اور ہمارے کچھ سوالات ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کی طرف آئیں اور وہ سوالات آپ سے کہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں. یہ میرے جو فرینڈز ہیں ان میں وقاص بھائی ہیں اور ان کے ساتھ یہ امین صاحب ہیں. ان کی بھی کچھ سوالات ہیں اور میرے بھی کچھ سوالات ہیں, تو اگر آپ ہماری کوئی رہنمائی کر سکیں اس بارے میں. بالکل انشاءاللہ ضرور کرنے کی کوشش کروں گا, اور یہ بہت اچھا ہوا, آپ کے دوستوں سے مل کے اچھا لگا, اور میری خواہش ہے جو آپ پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں. لیکن ایک آج فارمیٹ چینج کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ سوال پوچھیں, اس سے پہلے میں کچھ آپ سے پوچھ لوں. جی ضرور, آپ کہیں. اوکے, تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تینوں سے. اور بھائی سوال تو اکثر آپ لوگ کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں بتاتا بھی رہتا ہوں. آج میری خواہش ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. ہم تو کم علم ہیں جناب, ہم تو خود آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آپ ہم سے کیا پوچھیں گے؟ نہیں, آپ کم علم نہیں ہیں. آپ کا دین کے بارے میں جاننا, سوال کرنا, اس پہ غور کرنا, یہ سب فضیلت اور علم کی باتیں ہیں. آج آپ کی عمر کے نوجوانوں میں کون یوں وقت نکال کر فکر سے کسی اہل علم کے پاس جاتا ہے دین سیکھنے کو؟ سو یہ آپ پہ اللہ رب العزت کا خالص کرم ہے. اور پھر میرا سوال کوئی پیچیدہ نہیں, سمپل اور سادہ سوال ہے, پوچھو. جی ضرور ٹرائی کرتے ہیں, جواب دے سکیں گے. اوکے, اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ڈفرینٹ سیکٹس بنے ہوئے ہیں, فرقے بنے ہوئے ہیں, پھر ان کے آگے فریکشنز ہیں, سب فریکشنز ہیں, یا دھڑے ہیں, گروہ ہیں, کیا یہ سب ٹھیک ہیں؟ بہت سمپل ہے. ویل اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ آئی تھنک سب اپنی اپنی جگہ دین کی محنت کر رہے ہیں. مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یوں سمجھ لیں جیسے کوئی لاہور جانا چاہے اور وہ ڈفرینٹ روٹس استعمال کرے. آئی مین ٹرین, جہاز, گاڑی, اور پھر ان میں بھی کوئی مختلف راستے اختیار کر سکتا ہے, لیکن ان کو جانا لاہور ہی ہے. تو یہ سب اپنے اپنے رستوں اور طریقوں کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا, اگر میں کہوں کہ آپ کی یہ دلیل یا لاجک ٹھیک نہیں ہے تو؟ ویل اٹس یور رائٹ ٹو ڈیفر. نہیں, میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یکسر رد کر دوں یا اختلاف کروں, بلکہ میں دلیل, لاجک اور پروف پیش کر کے ہیلتھی آرگومنٹ کرنے کا سپورٹر ہوں, تاکہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی طرح وقت ضائع کرنے کے بجائے علم و آگہی حاصل کریں. بہت اچھی بات ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ علمی بحث ہو جائے, تنقید یا پوائنٹ سکورنگ نہ ہو, اور صاف سیدھی اور بلا تعصب بات ہو. ویری گڈ, جزاک اللہ. اوکے, اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لاہور جانے والی اور ڈفرینٹ روٹس اختیار کرنے والی بات میں بظاہر ایک چارم ہے, اور پہلی دفعہ سنتے ہوئے اکثر لوگ اس پہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں, اور یہ اطمینان ان کو تحقیق اور آگہی سے محروم کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام اور فرقوں پہ یہ مثال ثابت نہیں ہوتی, یہ بات بنتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت بنو. الگ الگ نظریات, عبادات, اعمال پہ کھڑے نہ ہو جاؤ. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی رسی لٹکائی ہوئی ہو, بلکہ اس سے مراد وحی کی تعلیمات ہیں, یعنی وہ احکامات جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پہ نازل کیے اور پھر وہ حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے. اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائیں کہ فرقہ مت بنو, اور ہم فرقہ بن جائیں, اور جواباً یہ لاہور والی مثال اور دیگر کئی مثالیں بیان کرتے جائیں. تیسری بات یہ کہ جب اس کائنات کا بنانے والا اور جس کے اوپر احکامات قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ کامیابی کا اور جنت کا اور فلاح کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہے, تو پھر ہمیں اتنے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خام خواہ خود بھی مشقت میں ڈل گئے اور دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دیا. اور اگر ہر آدمی اپنی ذاتی, جذباتی, نظریاتی, معاشرتی فائدے اور نقصان کی بنیاد بنا کر اپنا گروپ یا دھڑا بنائے تو یہ اس کا عمل ناقابل قبول ہے, ناقابل غور ہے, کیونکہ اس نے ایک واحد پوائنٹ یا ایک امت کو توڑنے کا ذریعہ بنا دیا اور اتحاد و مضبوطی کو ٹھیس پہنچائی. بالفرض اختلاف کی صورت پیدا ہو جائے تو بجائے اپنی الگ جماعت یا دھڑا بنانے کے اس کا حل قرآن و حدیث سے مانگیں, اور اللہ رب العزت خود اس کا حل بھی بتا رہے ہیں, اور ہم نے وہ آیت ضرور پڑھی بھی اور سنی بھی ہوگی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ تعالیٰ نے خود فارمولہ سیٹ کر دیا کہ تنازع ہو جانا کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے, تنازع نیچرل ہے. اس صورت میں اپنے تنازع کو
قرآن و حدیث جو کہ وہی ہیں ان کی طرف لوٹا دو. اگر یہ سب فرقے جو بنے ہوئے ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعہ، ذکری، بہائی، یا پھر ان فرقوں کے فریکشنز ہیں اور پھر ان کے سب فریکشنز ہیں، مثلا دیوبندی، بریلوی، حیاتی، مماتی، شاہ جماعتیہ، تاروی، قادری، سہروردی، اویسیہ، نقشبندیہ، شکوریہ، جہانگیریہ، سیفی وغیرہ وغیرہ بہت سارے، اگر یہ اپنے اپنے تنازعات کو یا وجہ اختلاف کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں اور اس قرآن و حدیث کے ترازو پہ، کسوٹی پہ، سانچے میں ڈھال دیں اور اس کے سامنے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں. تو پھر یہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ گریٹ، بہت اچھا کوشچن کہ یہ اپنے اپنے اختلافات کو پیش کیوں نہیں کرتے. مزید آگے جانے سے پہلے ایک اور پوائنٹ کو ٹچ کرتا جاؤں کہ یہ سارے بقول آپ کے حق پر ہیں اور راستے مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مساجد میں جاتے نہیں، ایون ایک دوسرے میں رشتہ نہیں کرتے. ابھی کون سا کامن کاز ہے جس کے لیے بجائے مل کے چلنے یا ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ہر ایک گروہ نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے اور اپنے ارد گرد دیوار اٹھا دی ہے. سو آپ کی اس پہلی بات کے جواب میں یہ ایڈ کر لیں کہ ان کے اختلاف کا یہ حال بھی ہے، نہ صرف منزل پہ پہنچنے کے راستے مختلف بلکہ جذبات و احساسات میں بعض تعصب اور نفرت پہ مبنی بھی ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ یہ پیش کیوں نہیں کرتے اپنے خود ساختہ یہ غلط فہمی پر مشتمل تنازع کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں لوٹاتے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ جو سامنے نظر آتی ہے وہ تو شیطان کا جال، اور وہ جال جو سے نفس، خواہش، آرام، انا، جاہلیت، معاشرے میں مقام، خوف، شرمندگی یا اسٹیٹس، ان سب کو مینٹین یا سسٹین کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اور ہر آدمی، ہر فرقہ اپنی اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہے. جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے، اور سورہ روم میں اس کی پوری ہمیں تفسیر بھی مل سکتی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے فرقے میں خوش ہے اور اس پہ مطمئن ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس روم میں تمام کے تمام 73 فرقے والے بٹھائیں، ہر فرقہ کہے گا کہ وہ جنتی ہے، وہ حق پر ہے، اور اس کے پاس دلائل بھی ہوں گے. ایسا نہیں کہ وہ بغیر دلائل کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان دلائل کو بیان بھی کرے گا اور اس کے اوپر یقین بھی رکھے گا. دیکھنا یہ کہ آیا ان کی دلیل قرآن و سنت کے پیمانے پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ نفس، خواہش، انا، آرام، مقام وغیرہ کی وجہ سے یہ اپنے تنازعات پیش نہیں کرتے، کیا قرآن و حدیث کے تحت اس کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیسے کوئی اپنی آخرت خراب کرے گا. ویری گڈ کوشچن. اور دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا. سورۃ الاعراف کی روشنی میں اس میں شیطان لعین نے رب العزت سے پوری بحث کی ہے کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، اغوا کروں گا اور ان کے راستوں پہ بیٹھوں گا، لیکن تیرے نیک بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا. سو شیطان کا یہ زبردست جال ہوتا ہے کہ وہ نفس یا خواہش یا غیرت کی بنیاد پہ نیکی سے یا حق سے روک دے. جیسے ابو طالب کو روک دیا، کیا ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں دیا؟ ان کو اپنی مالی، جسمانی، اخلاقی، قبائلی سپورٹ نہیں دی بلکہ بہت دی، لیکن موت کے وقت صرف کفار سرداروں کی غیرت دلانے پہ انہوں نے اپنا آباء و اجداد کا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس غیرت دلانے پہ وہ انکار کر کے ہمیشہ کے جہنم میں چلا گیا. بے شمار علماء ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے بدعت و شرک میں مبتلا خود بھی ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ یہ جبے کبے، یہ عیش سہولت، یہ عزت، یہ دستار بندیاں، یہ عرس، یہ کھانے پینے، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ان سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اس امید پہ کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ کبھی توبہ کر لیں گے. وہ خود تو گمراہ ہوئے ہیں اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ عوام الناس صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عالم اس فنکشن میں یا اس تقریب میں یا اس عمل میں ملوث ہے تو اس کا عمل بالکل ٹھیک ہے. گویا اس نے تصدیق کر دی کہ جن کاموں میں علماء شریک ہیں وہ جائز ہیں، وہ ٹھیک ہے. سنا ہے اہل حدیث. ایک منٹ، سوری آپ کی بات کاٹ دی. میں ایک گزارش کر لوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. ہم ایک ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہ تمام فرقے صحیح ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے. اگر ہم اس موضوع پر رہیں تو انشاءاللہ نفع بھی ہوگا اور مزہ بھی آئے گا، ورنہ مختلف عنوانات میں الجھ کر صرف بحث برائے بحث رہ جائے گی. اور میرا گمان ہے کہ یقیناً آپ کے سوالات جن کے پوچھنے کی نیت لے کر آپ یہاں آئے ہیں وہ بھی اس بحث کے دوران انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. That's great. بالکل ٹھیک. کیری آن پلیز. اوکے، آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پی سکتے ہیں. ہم احسن انداز سے علمی بحث کریں، کوئی جنگ نہیں. تو مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک حدیث کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں
جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، 72 سیکٹس، اور میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، یعنی کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا تھا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو جواباً آپ نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحابی۔ یہ حدیث باب افتراق حاضی امہ میں آپ کو 2641 نمبر حدیث کا میں بتا رہا ہوں، اس کو جا کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اسی مفہوم کی احادیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، یعنی کہ ناجیہ ہے، باقی سب جہنم میں۔ باقی سب جہنم میں؟ جی ہاں، حدیث میں تو واضح ہے۔ سوری، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ جی وہ بھی اس حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ فرقہ اس طریقے پہ ہوگا جس پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ وہی کے تابع طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہر ایک کا کلیم ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ اسی طریقے پر ہے۔ ہاں، دعویٰ تو سب کا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر ایک عام فہم مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیا آپ نے بازار سے گوشت خریدا یا سبزی خریدی، لیکن آپ کو تسلی نہیں ہو رہی کہ واقعی یہ 1 کلو ہے یا جتنا بھی آپ نے لیا ہے وہ ہے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے اس کو تولو گے کسی ترازو پہ جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس سونے کا زیور ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں کتنی ملاوٹ ہے، تو آپ فوراً سونار کے پاس جاؤ گے، اور اس کے پاس ایک سونا جانچنے کا پیمانہ ہوتا ہے جسے کسوٹی کہتے ہیں۔ وہ 1 منٹ پہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کتنے کیرٹ اصلی گولڈ ہے اور کتنے کیرٹ نکلی ہے یا کتنے کیرٹ ملاوٹ ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو پرکھنے کا، ناپنے کا، ماپنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے، کوئی نہ کوئی معیار ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ سو اگر یہ تمام فرقے یوں کریں کہ اپنے اپنے فرقے کو قرآن و حدیث کے ترازو پہ پیش کریں، تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ وہ جینون ہے یا ناجیہ فرقہ ہے یا نہیں۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ سب کہتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ اپنی بات کو اتھینٹک قرار دینے کے لیے حوالے بھی دیتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ اور عمل میں چیک کرنے کا معیار قرآن و حدیث ہے۔ اچھا، اب تمام فرقوں کا اتفاق ہے کہ حدیث کی بہت سی کتب ہیں، اور ان میں 6 کتب صحیح ترین ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، پھر ان میں سے بھی صحیح ترین 2 کتب ہیں، بخاری اور مسلم، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دیگر کتب میں صحیح احادیث نہ ہو، ان میں بھی ہیں، اور وہ یہ بھی قائل ہیں کہ یہ کتابیں اپنی صحت کے اعتبار سے معتبر ترین بھی ہیں۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اور اس چیز کا ہم بھی اقرار کرتے ہیں۔ جی ہاں، مانتے صرف اپنے امام صاحب کی باتوں کی تصدیق کے لیے۔ وہ کیسے؟ مطلب وہ حدیث اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کریں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں ان کے امام صاحب کی رائے کیا ہے۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ اوکے، اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، بہشتی زیور والے حکیم الامت۔ جی ہاں، وہی بہشتی زیور والے حکیم الامت۔ ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشید، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مقلد جب حدیث سنتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے تو اس کے دل میں شرح و انبساط پیدا نہیں ہوتی، وہ خوش اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سن کر یا پڑھ کے سنائی گئی ہے، اس نے خود پڑھی ہے، بلکہ وہ اپنے امام کا قول ڈھونڈتا ہے کہ ہمارے امام نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ ان کے امام نے تمام احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور ان تک تمام احادیث پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے چھان پھٹک کے ہر حدیث میں سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو کیا یہ بات غلط ہے؟